بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری امت محمدیہ اکثر بہت سارے لوگ جو ہیں وہ پیری مریدی کے نام پر غلط راستے پر چل رہے ہیں، پیری مریدی کے نام پر غلط راستے پر چل رہے ہیں۔ وہ راستہ نہیں ہے، وہ راستہ اسلام کا نہیں ہے، وہ راستہ دین کا نہیں ہے، وہ راستہ ایمان کا نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی کتنا ہی کامل کیوں نہ ہو، کتنا ہی اپنے آپ کو بڑا پیر کہنے والا کیوں نہ ہو، حتیٰ کہ اگر وہ کسی جانور کو بھی اڑتا ہوا تمہیں دکھا دے، اگر وہ کسی چیز کو بھی اڑتا ہوا تمہیں دکھا دے جو زمین پر رینگنے والی ہو، تو اس کی بات کا یقین نہ کرنا جب تک کہ وہ شریعت کا پابند نہ ہو، جب تک کہ وہ شریعت کا پابند نہ ہو۔ ہمارے پنجاب میں اکثر شہروں کے اندر یہی چیز ہے۔ یہ تو شخصیت پرستی ہے، یہ تو شخصیت پرستی ہے۔ سارا سسٹم وہی ہندوانہ ہے ہمارے نزدیک، ہمارے پاس وہی سارا، جس طرح ان کے مندر بنے ہوئے ہیں اسی طرح ہمارے یہاں پیری مریدی والا سسٹم چل رہا ہے، پیری مریدی والا سسٹم چل رہا ہے۔ اچھے لوگ بھی ہیں، اچھی پیری مریدی والے بھی ہیں جو شریعت کے پابند ہیں۔ میں نے شروع میں یہی بات کہی کہ شریعت کا پابند ہونا لازمی ہے۔ اگر کوئی پیر شریعت کا پابند نہیں ہے، اگر وہ اپنے مریدوں کو شریعت کی طرف نہیں لے کر آتا تو اس کی یہ پیری مریدی کسی کمال کی نہیں ہے، اگرچہ وہ آسمان کو نیچے لا کر ہی کیوں نہ دکھا دے، اگرچہ وہ زمین کو پھاڑ کر ہی کیوں نہ دکھا دے۔ میں نے کہا کہ یہ تو ہمارے اندر ہندوانہ رسم ایک چل رہی ہے، ہندوانہ رسم ایک چل رہی ہے۔ پیر کے پاس جاتے ہیں تب بھی وہی ساری خرافات، جس طرح مندر جاتے ہیں پہلے وہ سارا سسٹم ان کا جو ہے وہ کرتے ہیں، اسی طرح یہاں پر بھی پہلے سارا سسٹم وہی کر کے پھر جا کر پاؤں میں بیٹھ جاتے ہیں، پاؤں چومتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں۔ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ میرے محمد عربی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو انتقال کے وقت، رحلت کے وقت کیا ارشاد فرمایا تھا صحابہ اکرام کو؟ خبردار خبردار، میرے مرنے کے بعد میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بنا لینا، میرے مرنے کے بعد میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بنا لینا، کیونکہ پہلی قوموں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنایا اور وہ گمراہ ہو گئے، اور اگر پیری مریدی کرنی ہی ہے، پیری مریدی کرنی ہے تو شریعت کے مطابق کرے نا، شریعت کے مطابق کرے نا۔ سب سے زیادہ حقوق جو ہیں وہ شوہر کے ہیں بیوی پر، شوہر کے ہیں بیوی پر۔ اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کرنے سے منع کیا، سجدہ کرنے سے منع کیا، سجدہ کرنے سے منع کیا۔ تو میرے بھائی اور دوستو بزرگوں، یہ راستہ اسلام کا راستہ نہیں ہے، یہ راستہ شریعت کا راستہ نہیں ہے، یہ راستہ بڑا خطرناک راستہ ہے جس پر آج کا مسلمان چل رہا ہے، جس پر آج کا مسلمان چل رہا ہے۔ گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہ ہو، گھر میں روٹی کھانے کے لیے، اپنے بچوں کی دوائی کے لیے کچھ نہ ہو، اور وہاں جا کر ہم اتنی مال و دولت لٹا دیتے ہیں، اڑا دیتے ہیں جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ میرے اپنے عزیز ہیں، میرے اپنے رشتہ دار ہیں، اور میں دیکھتا ہوں مجھے افسوس ہوتا ہے، قریبی عزیز ہیں، قریبی رشتہ دار ہیں، اگر میری آواز ان تک پہنچ جائے، اگر یہ میری بات ان تک پہنچ جائے، خدا کے لیے اللہ پر ایمان رکھیں، خدا کے لیے اللہ کے رسول پر ایمان رکھیں، خدا کے لیے اللہ کے قرآن پر یقین رکھیں۔ یہ شرک کے اندر بھی آتا ہے، یہ شرک کے اندر بھی آتا ہے۔ کچھ ہمارے پیری مریدی والے بھائی جو ہے وہ قبروں سے مانگتے ہیں، اور یہ اس قسم کے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ پیر ہی ہمارا سب کچھ ہے، پیر ہی ہمیں رزق دیتا ہے، پیر ہی ہماری بخشش کروائے گا، پیر ہی ہمیں قبر کے عذاب سے بچائے گا، پیر ہی ہمیں جہنم کے عذاب سے بچائے گا، پیر ہی سب کچھ ہے ہمارے لیے۔ اللہ کی پناہ، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ کی ذات کے سوا کوئی ایسی ہستی نہیں ہے جو ہمیں مصائب سے بچا سکے، اللہ کی ذات کے سوا کوئی ایسی ہستی نہیں ہے جو ہمیں رزق دے سکے، اللہ کی ذات کے سوا کوئی ایسی ہستی نہیں ہے جو ہمیں بیماریوں سے شفا دے سکے، آلام کو، مصیبتوں کو، عذاب کو ہم سے دور کر سکے، اور ہم اللہ کے ساتھ، اللہ کی اس حقیر ذلیل مخلوق کو اللہ کے ساتھ ملا رہے ہیں۔
ہم میں اور مشرکین میں کیا فرق ہوا؟ ہم میں اور مشرکین میں کیا فرق ہوا؟ کوئی فرق نہیں ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ اور اللہ پر یقین کر کے تو دیکھو، اللہ کو اپنا اللہ مان کر تو دیکھو، اللہ کو ہر جگہ موجود مان کر، موجود محسوس کر کے تو دیکھو، اللہ تعالیٰ کو اپنا خالق مان کر تو دیکھو، رازق مان کر تو دیکھو۔ ہم نے تو اللہ کو پہچانا ہی نہیں ہے، ہم نے تو اللہ کو پہچانا ہی نہیں ہے، ہم نے تو دوسروں کو معبود بنایا ہوا ہے، اور سارا کا سارا یقین، سارا کا سارا عقیدہ اسی کے اوپر ہم نے بنا لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اے میرے بندے، میں تیرے گمان کے مطابق ہوں، تو مجھے جس طرح گمان کرے گا میں اسی طرح تجھے ملوں گا، اسی طرح تجھے ملوں گا۔ تو مجھے اچھا گمان کرے گا میں تیرے لیے اچھا ہوں، تو مجھے برا گمان کرے گا میں تیرے لیے برا ہوں۔ نعوذ باللہ، یہ میرے الفاظ ہیں، یہ حدیث قدسی نہیں ہے۔ حدیث قدسی صرف یہ ہے کہ میرے بندے میں تیرے گمان کے مطابق ہوں، گمان کے مطابق ہوں۔ اللہ تعالیٰ تو مشرکین کو بھی دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ تو کافروں کو بھی دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ تو ہندوؤں کو بھی دے رہا ہے جو بتوں کے سامنے سارا دن پڑے رہتے ہیں۔ تو کیا اللہ تعالیٰ ہمیں نہیں دے گا؟ کیا ہماری مت ماری گئی ہے یا ہماری عقل ختم ہو گئی ہے؟ ہمیں سمجھ کیوں نہیں آتا ہے؟ ہمیں سمجھ کیوں نہیں آتا ہے؟ خدا کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ شرک ایسا گناہ ہے جو میں کسی کو بھی معاف نہیں کروں گا، اس کے علاوہ باقی جتنے گناہ جس کو چاہوں معاف کر دوں، جس کو چاہوں معاف نہ کروں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں جو صحیح پیری مریدی والا راستہ ہے اسے اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو جہالت والا راستہ ہے، یہ جو شریعت سے دور راستہ ہے، یہ جو شریعت سے ہٹ کر راستہ ہے، اللہ تعالیٰ ہماری اس سے حفاظت فرمائے۔ یہ جو درگاہوں والا سسٹم ہے، اللہ تعالیٰ ہماری اس سے حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہماری اس سے حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کیا کرے اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ ایمان کی حالت میں کرے۔ ہمارا خاتمہ ایمان کی حالت میں ہو گیا، ہم کامیاب، دنیا میں بھی کامیاب، آخرت میں بھی کامیاب۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی سمجھ عطا فرمائے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ۔